السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 550، سورۃ الحجر مکیہ، آیت 1 تا 5، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش وہ کس طرح کے مسلم ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور انہیں امید غافل رکھے، پھر جلدی جان لیں گے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ الف لام را، تل کا، یہ آیتیں ہیں الکتاب، کتاب کی، وقرآن، اور قرآن، مبین، واضح کی۔ ربما، بسا اوقات، یودو، تمنا کریں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کافروا، کفر کیا، لو، کاش کے، کانو، وہ ہوتے، مسلمین، مسلمان۔ ذرہم، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، یاکلوا، وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھائیں، ویلہہم، اور غفلت میں ڈالے رکھے انہیں، الامل، امید، فسوف، چنانچہ ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کی، من قریۃ، کوئی بستی، الا، مگر، ولہا، اس حال میں کہ اس کے لیے، کتاب، لکھی ہوئی، معلوم، مقرر تھی، یعنی میعاد۔ ما تسبق، نہیں آگے نکل سکتی، من امت، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق سورۃ الحجر کی یہ آیات بینات، یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے۔ الحجر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ ہجر اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، جیسا کہ حتیم کو بھی ہجر کہہ لیتے ہیں۔ حتیم
بیت اللہ کا وہ مقام جو بیت اللہ کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی اہل مکہ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا از سر نو، تو حلال کا پیسہ کم ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر کا کچھ حصہ چھوڑ دیا کچھ چار دیواری دینے کے بعد، تو حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ الہجر یعنی وہ جگہ جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو۔ الہجر کا علاقہ شام اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک مقام ہے الہجر، اور یہ الہجر کا مقام اللہ کے پیغمبر جناب حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سمود نامی قوم کا مرکز تھا۔ یہ جگہ خیبر سے تبوک جانے والی سڑک پر واقع ہے، اور اب اس ہجر نامی مقام کا نام مدائن صالح ہے۔ یہ علاقہ الہجر مدائن صالح کے نام سے مشہور اور عام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الہجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید واضح قرآن ہے اور یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب وہ چیز کہ جس کے اندر کچھ لکھا گیا ہو۔ الکتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ ہو لکھا ہوا موجود ہو۔ فرمایا یہ کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ الف لام کی وجہ سے یہ کامل اور مکمل کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کس طرح کامل اور مکمل ہے کہ ہر چیز کے حوالے سے عقیدہ ہو، عمل ہو، حلال ہو، حرام ہو، اور ہر دیگر چیزوں کے حوالے سے اس کے اندر ایک مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر ایک مکمل اور کامل رہنمائی موجود ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ اب فائدہ اسی کو ہوگا جو پڑھے گا یا سنے گا یا اس کتاب پر عمل پیرا ہوگا۔ مطلب یہ ایک ایسی کامل اور مکمل اور واضح کتاب ہے کہ جسے اللہ نے آسان بھی بنایا۔ جو بھی رہنمائی لینا چاہے، کتاب قرآن مجید یہ واضح کتاب، رہنما کتاب ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الہجر کی ان آیات میں فرماتے ہیں، بہت بار یہ کافر لوگ چاہیں گے کہ یہ بھی مسلمان ہوتے۔ کافروں کی بہت بار یہ چاہت ہوگی کہ کاش یہ بھی مسلمان ہوتے اور کافر نہ ہوتے، اور ان کی یہ چاہت دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اور جہنم کے اندر بھی۔ مثال کے طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو فتح و کامیابی و کامرانیاں عطا کرتا ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی کافروں کی چاہت کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور یہ ایسی چاہتے ہیں کہ جن کا پورا ہونا ناممکن ہوگا۔ یعنی وہ چاہت، وہ خواہش ہو جو پوری نہ ہو پائے، وہ آرزو جو پوری نہ ہو پائے، تو ان کی یہ چاہت ہوگی کہ کاش یہ بھی مسلمان ہوتے۔ جب مسلمانوں کو فتح و کامیابی ہوتی اور کفار شکست خوردہ ہوتے، تو بہت سے کافروں کی چاہت ہوتی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو آج مال غنیمت میں بھی ہمیں حصہ ملتا اور بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوتے۔ اور اسی طرح کافر کی چاہت موت کے وقت بھی کہ کاش کہ یہ مسلمان ہوتے، اور جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے تو پھر ان کی چاہت کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں اور فرمانبردار ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے
موت کے وقت کی ان کی تمناؤں کو بھی ذکر کیا۔ یہ وہ تمنائیں ہیں، وہ خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہونے والی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، یعنی کافر کے پاس، کافر کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج، مطلب ابھی مجھے مت مار، تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے۔ تو موت کے وقت کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح مرنے کے بعد جب یہ جہنم میں داخل ہونے لگیں گے، پھر یہ ایسی تمنا کریں گے جو تمنائیں پوری ہونے والی نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کاش تو دیکھے جب یہ کافر آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں، یعنی ہمیں اگر دوبارہ دنیا مل جائے نا، کاش کہ ہم واپس بھیجے جائیں، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یہ ان کی چاہت ناممکنات میں ہے، نہ دنیا میں آنا ہوگا، نہ ان کی یہ چاہت پوری ہوگی۔ تو فرمایا بہت بار یہ چاہیں گے کافر لوگ کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مال غنیمت مسلمانوں کو جمع کرتے دیکھ کر، مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر، موت کے فرشتے کو دیکھ کر، جہنم میں داخلے کے وقت، اور پھر جہنم میں جا کر پھر یہ تمنا کریں گے اے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ ان کی تمنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں السنہ لابن ابی عاصم میں، اور یہ روایت مستدرک حاکم میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب اہل جہنم آگ میں جمع ہو جائیں گے، یعنی کافر مشرکوں کو جہنم ڈال دیا جائے گا، تو بہت سے مسلمان بھی جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے، بہت سے کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ تو مسلمان کہے گا ہاں میں مسلمان تھا، ہم مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے مسلمانوں کو تمہارے اسلام کا کیا فائدہ، ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں، ہم تو چلو کافر تھے جہنم آ گئے، تم تو مسلمان تھے تم بھی جہنم میں، ہم تم دونوں جہنم میں، تو تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر فرشتوں کو حکم دیں گے، اور یہ مومن مسلمان کافروں کو جواب دیں گے کہ بھئی ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں جہنم ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی یہ گفتگو کو سنے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم گئے، جہنم سے نکال لیا جائے۔ آرڈر آ گیا، جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، فرشتے آئیں گے اور جہنم میں موجود ہو نمازیوں کو ان کے اعضائے سجدہ اور اعضائے وضو سے پہچان لیں گے، اعضائے سجدہ سے پہچان لیں گے کہ جو سجدے کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور انہیں آگ نے نہیں کھایا ہوگا۔ تو ان کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم سے آ کر فرشتے نکال لیں گے، اور جب یہ کافر دیکھیں گے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے تو جہنم سے نکال لیے گئے، یعنی جو نمازی تھے فرشتوں نے انہیں سجدے کے نشانوں سے پہچان کر جہنم سے نکال لیا،
اب کیا ہوگا؟ اب پھر کافر یہاں تمنا کرے گا. کون سی تمنا؟ جو پوری ہونے والی نہیں ہوگی. یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اگر ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے نکال لیے جاتے. جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سورہ الحجر کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، آیت 1 تا 2، کہ بہت بار چاہیں گے کافر لوگ کہ کاش یہ بھی مسلمان ہوتے. پیارے بھائیوں، آج تو ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہم زندہ موجود ہیں. کل کی تمنائیں کسی کے کام نہیں آنے والی. آج موقع ہے کافر مسلمان ہو جائے، اور جو مسلمان ہو چکا ہے نا وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے. کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے. کل کی خواہشیں اور کل کی تمنائیں وہ کبھی پوری نہیں ہونے والی. یہ کافر ان امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمناؤں میں کہ جو پورا ہونے والی نہیں ہیں. اب ان کافروں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ستایا، پیغمبر کو ستایا، حق بات ماننے سے انکار کیا، الٹا ٹھٹھا مذاق اور مسخرہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو چھوڑ دیجئے، یہ کھاتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں اور انہیں لمبی لمبی امیدیں غافل کیے رہیں. ہاں، یہ جلدی جان لیں گے، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا، جب یہ جہنم داخل کیے جائیں گے، جب جہنم پہنچ چکے ہوں گے، وہ وقت دور نہیں ہے، یہ بہت جلد جان لیں گے. آپ ان کو یوں ہی کھاتا پیتا اور فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوڑ دیں. اب اس چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دینی یا کفار کی گردنوں کو نہیں کاٹنا. نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے افواد کہہ رہے ہیں، یہ جس قدر اوچھی اور گھٹیا اور بے ایمانی کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، یا جیسے اپنی امیدوں میں مست ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. تو کیا معلوم ہوا؟ کافروں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ پیو سو جاؤ تے مر جاؤ، بس. اور یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ کفار جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس لیے رب کائنات نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چپائے ہیں اور چپائے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ہاں جی، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، وہ کھاتا ہے تو مالک کو فائدہ بھی تو دیتا ہے نا. گائے بھینس صبح صبح پیٹ بھر کر کھاتی ہے، شام کو لبنن خالصن، خالص میٹھا ہے، سفید سفید وہ دودھ دیتی ہے. کھایا تو کھانے کا رزلٹ بھی دیا. یا اگر وہ ایسا جانور ہے جو دودھ نہیں دیتا تو وہ کھا پی کے موٹا تگڑا ہو کے سواری کے کام آتا ہے یا گوشت اور خوراک کے کام آتا ہے. یہ کافر، ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا تے مر جانا، اور یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. جانور بھی کھاتا ہے تو دیتا ہے، یہ وہ ظالم ہے کھا لیا پی لیا ڈکار لیا، اور جب اللہ کی عبادت کا وقت آیا تو کہنے لگا میں نہیں مانتا رحمان کو رحیم کو. اور عبادت کا وقت آیا تو اللہ کی عبادت کے اندر بتوں کو اور مردوں کو اور پتھروں کو اور درختوں کو اور سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو اللہ کا شریک بنا ڈالا. فرمایا چھوڑ دو، یہ کھاتے اور پیتے رہیں، ان کی بس زندگی ہے ہی یہی کچھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مسند امام احمد میں جید سند کے ساتھ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آگے ایک لکڑی گاڑ دی اور اس کے پہلو میں ایک لکڑی گاڑ دی، پھر اس سے کچھ دور ایک لکڑی گاڑ دی اور پوچھا یہ کیا ہے، جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی آرزو ہے.
یہ انسان ہے، اس کے ایک طرف اس کی موت ہے، اس کے آگے اس کی آرزو اور امنگیں ہیں۔ یہ انسان اپنی آرزو کے حصول میں کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ راستے میں موت آ جاتی ہے۔ ایک طرف خود انسان، پھر اس کی موت، پھر اس سے آگے اس کی امنگیں اور امیدیں۔ تو یہ انسان اپنی آرزویں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، ایک آرزو پوری ہوئی تو دوسری، دوسری تو تیسری، یہ اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ راستے میں موت اس کے لیے بریکر بن جاتی ہے۔ موت اس کی زندگی کا سپیڈ بریکر بن جاتی ہے اور موت سے دوچار ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی آرزو کو پورا کرنے میں یہ موت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بیان کیا، حدیث نمبر 3427، فرمایا اس امت کے اول کی درستگی زہد اور یقین کے ساتھ ہے، اور اس کا آخری حصہ بخل اور امید کے ساتھ ہلاک ہوگا، یعنی بخیلی، کنجوسی، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ لمبی لمبی امیدیں یہ بھی بربادی کا سامان ہے، ایک امید پوری ہوئی تو دوسری شروع۔ ہاں جی جناب، دولت کی ایک وادی مل گئی تو دوسری مل گئی تو تیسری کے چکروں میں، لاکھ ہوا تو 2 کے چکروں میں، اور لاکھوں ہوئے تو کروڑ کے چکروں میں، کروڑوں آ گئے تو خربوں اور اربوں کے چکروں میں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہلاکت ہے کہ بندہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لے، حالانکہ ہم تو مسافر ہیں، مسافر لاری اور گاڑی کے انتظار میں ٹھہرا آتا ہے، گاڑی اور لاری آئی، مسافر چل دیا۔ بھلا کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جو لاری اڈی پہ کھڑے ہو کر بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے خواب بنانا شروع کر دے، پاگل ہی ہوگا نا۔ اور یہ اس کی ہلاکت کا معاملہ ہوگا، گاڑی نکل گئی تو گیا، خراب ہو گیا۔ تو یہ لمبی لمبی امیدیں ہلاکت کا باعث ہیں، اور بخیلی اور بخل، اللہ تعالی ہمیں بچائے دونوں بیماریوں سے، یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور فرمایا ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقررہ لکھا ہوا وقت تھا، یعنی اللہ نے کافروں کو مہلت دی، اور بغیر مہلت کے نہیں پکڑا، مہلت دی، مہلت پوری ہو گئی، جو سنبھل گئے تو بچا لیے گئے، جو مہلت سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو وہ ہلاک ہوئے اور برباد ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔